اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رسول اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے علامہ ابن حاجب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فالمفرد المنصرف والجمع المقصر المنصرف بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا۔ ہاں تو بہت چل رہی تھی تو سوال یہ ہوا تھا کہ مفرد سے مراد فالمفرد المنصرف مفرد سے مراد مقابل مثنیٰ و جمع ہے یا مقابل مضاف، کیونکہ مفرد کا معنی چار آتا ہے، چونکہ دو کو لے کے اعتراض کرنا تھا اسے دو چھوڑ دیا اور دو معنی بیان کر کے اعتراض کرتے ہیں۔ مفرد سے مراد مقابل مثنیٰ و جمع ہے یا مقابل مضاف، اور دونوں صحیح نہیں۔ اول اس لیے صحیح نہیں کہ اسماء ستہ اس معنی میں مفرد ہے، مثنیٰ اور جمع نہیں ہے، حالانکہ ان کا یہ اعراب نہیں۔ اسماء ستہ بئی معنی مفرد ہیں، جو تثنیہ جمع نہ ہو تو وہ مفرد اس معنی میں، حالانکہ ان کا اعراب نہیں، کیونکہ ضمہ فتح کسرہ کا اطلاق اعراب بالحرکت پر ہوتا ہے، اعراب بالحروف پر نہیں ہوتا، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ ابھی ماقبل میں گزرا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ضمہ فتح رفع نصب جر فرمایا، ضمہ فتح کسرہ کیوں نہیں کہا؟ اسی دن میں بس گزر چکی، تو کہہ رہے ہیں کیونکہ اعراب بالحروف نہیں ہوتا ہے، اور اسماء ستہ کا اعراب بالحروف ہے نہ بالحرکات، اور دوم اس لیے کہ غلام زید میں غلام بئی معنی مفرد نہیں، حالانکہ اس کا اعراب یہی ہے کہ حالت رفع میں ضمہ، اور حالت نصب میں فتح، اور حالت جر میں کسرہ۔ یہ دو احتمال تھے اور دونوں باطل، لہذا یہ اعراب بھی باطل ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں جواب سنیے، یہاں پر مفرد سے مراد اول معنی ہے، بقرینہ مقابلہ کے آئندہ مثنیٰ اور جمع کا ذکر آ رہا ہے، اور اسماء ستہ اگرچہ بئی معنی مفرد ہیں لیکن وہ اس حکم سے بئی قرینہ مستثنیٰ ہو گئے کہ ان کا ذکر آئندہ آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنون جمع سنتون ہے، سنون جمع سنتون ہے، اور ضربات جمع ضربتن، ان پر جمع مکسر کی تعریف صادق آتی ہے۔ سنون جمع سنتون اور ضربات جمع ضربتن، ان پر جمع مکسر کی تعریف صادق آتی ہے، کیوں کہ بنا واحد کی ان میں سالم نہیں،
کیونکہ تا جمع میں باقی نہیں رہی، حالانکہ ان کا اعراب بحرکات ثلاثہ نہیں ہے۔ ان کے جمع مکسر کی تعریف صادق آتی ہے، ہاں، حالانکہ ان کا اعراب بحرکات ثلاثہ نہیں ہے۔ جواب: جمع مکسر وہ جمع ہے جس کے واحد کے آخر میں واو نون اور یا نون اور الف نہ ہو۔ بئی تعریف یہ دونوں جمع مکسر نہیں، ان کے واحد کے آخر میں جس کے آخر واحد کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو جمع مکسر کی تعریف دونوں جمع مکسر نہیں، تو بئی تعریف یہ دونوں جمع مکسر نہیں۔ تعریف مشہور سے بھی یہ دونوں نکل سکتے ہیں، مگر اس میں کلام طویل ہے جو اس مقام کے مناسب نہیں، ہے۔ تو یہ جمع مکسر ہی، یہ جمع اچھا سوال: مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف، فرمایا تھا المفرد المنصرف والجمع المکسر منصرف بالضمۃ آخر تک۔ تو مفرد منصرف کا اعراب: مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف اس اعراب کے ساتھ کیوں مخصوص ہوئے صاحب؟ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف اس اعراب کے ساتھ، یعنی بہر سے حالت میں بحرکات ثلاثہ۔ جواب: مفرد منصرف میں اصالت بدو وجہ پائی جاتی ہے، مفرد منصرف میں اصالت بدو وجہ پائی جاتی ہے۔ مفرد منصرف میں اول بئی طور کہ مفرد بنسبت مثنیٰ و مجموع اصل ہے، کیونکہ یہ دونوں اسی سے بنتے ہیں۔ اور دوم بئی طور کہ منصرف بنسبت غیر منصرف اصل ہے، کیونکہ اس میں انصراف اصلی ہے اور عدم انصراف عارضی ہے، جیسا کہ آ رہا ہے۔ تو مفرد منصرف اصل ہوا، اور جمع مکسر منصرف بنسبت جمع مکسر غیر منصرف اصل ہے، تو جمع مکسر منصرف بھی اصل ہوئی۔ مفرد منصرف بھی اصل اور جمع مکسر منصرف بھی اصل، اور اعراب میں اعراب بالحرکت ہے اصل بنسبت اعراب بالحروف، ہاں اصل ہے، کیونکہ اس میں خفت ہوتی ہے، اور اعراب بالحروف میں ثقل، پھر اعراب بالحرکت میں اصل یہ ہے کہ تینوں احوال میں تین حرکات کے ساتھ ہو، ہاں، کہ اس میں ہر سے معنی مقتضیہ ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، تو اعراب بحرکات ثلاثہ بھی اصل، تو بنظر تناسب اصل کو اصل دے دیا گیا۔ کرم قولوا بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا، بالضمۃ رفع یہ ظرف مستقر ہے، بالضمۃ جار مجرور کا ظرف مستقر ہے، یوربانے کا جو مقام خبر میں بقرین مقام مقدر ہے، رفعا نصبا جرا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظرف مستقر ہے، بالضمۃ رفعا جیسے مستقر ہے، یوربانے کا جو مقام خبر میں بقرین مقام مقدر ہے۔ کہا بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا، تو یہ جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا یوربانے کا جو مقام خبر میں ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ صاحب رفعاً اور اس کے ہر دو معطوف کا نصب، رفعاً اور نصباً اور جرًا، ان کا نصب مفعول فی ہونے کی بنا پر ہے،
یا مفعول مطلق یا حال ہونے کی وجہ سے، یا تو مفعول فی ہونے کی بنا پر منصوب ہے، یا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، یا حال ہونے کی وجہ سے، اور یہ تینوں احتمال باطل ہیں۔ اول اس لیے یعنی مفعول فی، اور باطل اس لیے کہ مفعول اس لیے کہ مفعول فی سامان ہوتا ہے یا مکان، جیسا کہ ظاہر ہے، اور رفعن وغیرہ یہ نصب و جر دونوں نہیں، وغیرہ دونوں نہیں ہیں، نہ مکان ہے نہ زمان ہے۔ تم اس لیے کہ مفعول مطلق پر فعل سابق کا اشتمال ایسے ہوتا ہے جیسے کل جز پر، اور یہاں پر فعل سابق اعراب یوربا نے یہ اعراب پر مشتمل ہے، نہ کہ رفعن نصباً جرن پہ، تو مفعول مطلق بھی نہیں۔ اصوم حال ہونے کی بنا پر تو کر رہے باتیں، اس لیے کہ حال ذوالحال پر محمول ہوتا ہے، ظاہر ہے، اور رفعن وغیرہ مصدر ہیں، تو مصدر کا حمل ذات پر لازم آئے گا جو باطل ہے۔ تین احتمالات رفعن اور نصب جرن کے تھے، اور تینوں احتمالات باطل ہو گئے، تو جواب دیا جائے اس سوال کا۔ جواب تینوں احتمال درست ہیں بھائی، مگر اول یعنی مفعول فی کی بنا پر، اور دوم کا مفعول مطلق کی بنا پر، تو مگر اول اور دوم بتقدیر مضاف یعنی وقت رفع، وقت نصب، وقت جر، یا اعراب رفع، اعراب نصب، اعراب جر، تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں تینوں اعتماد درست ہیں، مگر اول اور دوم بتقدیر مضاف، اور سوم احتمال سوم رفعن وغیرہ بمعنی مفعول بھی ہیں، اور سوم یہ ہے کہ رفعن ہو یا جرن ہو نصبن ہو، یہ مفعول کے معنی میں ہیں، یعنی مرفوعن منصوبن مجروران، لہذا اب یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ اب فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، یہاں تھے کہا رفع نصب جرنا، اب فرماتے ہیں جمع المؤنث السالم بالضمۃ والکسرۃ غیر المنصرف بضمۃ، جمع مؤنث سالم کا اعراب ضمہ ہوتا ہے حالت رفع میں، اور کسرہ ہوتا ہے بحالت نصب و جر۔ سوال، یہ اعراب جمع مؤنث سالم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب و جر کسرہ، کہہ رہے ہیں یہ جمع مؤنث سالم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بہت سی جمع مذکر سالم ہیں جن کا یہی اعراب ہوتا ہے، جیسے مرفوعات جمع مرفوع، اور منصوبات جمع منصوبۃ، اور مجرورات جمع مجرور، یہ کیا ہے جمع مذکر سالم ہے۔ اعتراض ہو رہا، جواب یہ سب بھی جمع مؤنث سالم ہیں، کیونکہ اصطلاح میں جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس کو واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر کے بنایا گیا ہو، جمع مؤنث سالم، خواہ اس کا واحد مؤنث ہو جیسے مسلمات جمع مسلمتن، یا مذکر ہو جیسے مرفوعات جمع مرفوعتون۔ جمع مؤنث سالم کے یہ معنی نہیں کہ مؤنث کی جمع سالم،
یہاں تک کہ اعتراض وارد ہو۔ اب سوال ہوا کہ صاحب چلیے اس میں نصب تابع جر ہے، امام النسالی نصب تابع جر ہے، اس کا ضمہ اس کا رفع ضمے سے ہوگا، النصب و جر کسرے سے۔ سوال اس میں بس سے زیادہ ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب علیہ الرحمن نے فرمایا تھا، جمع المؤنث السالم بالضمۃ والکسرۃ غیر المنصرف بالضمۃ والفتحۃ۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب ضمہ ہوتا ہے بحالت رفع اور کسرہ ہوتا ہے بحالت نصب جر۔ اس پہ گفتگو چل رہی تھی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس میں نصب تابع جر کیوں ہوا؟ بحالت نصب جر کسرہ ہوتا ہے، اس میں نصب تابع جر کیوں ہوا؟ جواب، چونکہ یہ جمع مذکر سالم کی فرع ہے۔ کون؟ جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کی فرع ہے، کیونکہ مذکر اصل ہے اور مؤنث فرع ہے، اور جمع مذکر سالم میں نصب تابع جر ہوتا ہے، لہذا فرع میں بھی نصب تابع جر ہوا تاکہ فرع مخالف اصل نہ ہو جائے، اور فرع کا اصل پر محمول کرنا حتی الامکان واجب ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ صاحب جمع مذکر سالم کا واحد بھی کبھی مؤنث ہوتا ہے؟ جمع مذکر سالم کا واحد بھی کبھی مؤنث ہوتا ہے، جیسے سنون جمع سنتون، ہمیشہ اس کا واحد مذکر نہیں ہوتا۔ پھر جمع مؤنث کی فریت کس طرح درست ہوگی؟ جواب، اعتبار اکثر کا ہے، اور جمع مذکر سالم کا واحد اکثر مذکر ہوتا ہے، تو جمع مؤنث سالم کا فرع ہونا درست ہو گیا۔ پھر سوال ہوا تو اس کا اعراب بھی اصل کی طرح اعراب بالحروف کیوں نہ ہوا؟ سوال، تو اس کا اعراب بھی اصل کی طرح اعراب بالحروف کیوں نہیں ہوا؟ جمع مؤنث سالم جب فرع ٹھہرا جمع مذکر سالم کا، تو اس کا اعراب بالحروف ہے، تو اس کا بھی اعراب بالحروف ہونا چاہیے تاکہ فرع اصل کے موافق ہو جاتا۔ تو سوال، اس کا اعراب بھی اصل کی طرح اعراب بالحروف کیوں نہ ہوا؟ جواب، کیونکہ اس کے آخر میں ایسا حرف نہیں جو اعراب بننے کے صالح ہو۔ پھر سوال ہوا، جب جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم کی فرع ہے تو اس کو اصل پر مقدم کیوں ذکر کیا؟ اس کو اصل پہ مقدم کیوں ذکر کیا ہے؟ جواب، کیونکہ اس کا اعراب بالحرکت ہے اور اس کا اعراب بالحروف، کیونکہ اس کا اعراب بالحرکت ہے اور اس کا اعراب بالحروف، اور اعراب بالحرکت بنسبت اعراب بالحروف اصل ہے، لہذا بلحاظ مقام مقدم کر دیا تاکہ یہ مقام انواع اعراب کے اقسام بیان کرنے کا، کیونکہ یہ مقام انواع اعراب کے اقسام بیان کرنے کا ہے۔ اب سوال ہوا کہ صاحب
اس کو غیر منصرف پر مقدم کیوں کیا؟ جمع مؤنث سالم مقدم کیوں کیا؟ حالانکہ اس میں بھی ایک حرکت متروک ہوتی ہے کہ نصب تابع جر ہے، اور اس میں بھی ایک حرکت متروک ہوتی ہے کہ جر تابع نصب ہے۔ جواب: کیونکہ اس میں اپنی اصل کی مخالفت کم ہے کہ صرف ایک حرکت متروک ہوتی ہے، تنوین متروک نہیں، بخلاف غیر منصرف کے کہ اس میں مخالفت زیادہ ہے، ایک حرکت بھی متروک اور تنوین بھی۔ اب یہ ایک سوال آ رہا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، دھیان سے۔ سوال: غیر منصرف پر حالت جر میں فتحہ کیوں آتا ہے؟ غیر منصرف پر حالت جر میں فتحہ کیوں آتا ہے؟ جواب یہ ہے کیونکہ غیر منصرف فعل کے مشابہ ہے، جس کی تفصیل عنقریب آ رہی ہے، اس لیے جر اور تنوین فعل کی طرح اس پر بھی نہیں آتے۔ جس طرح فعل پہ جر اور تنوین نہیں آتے، تو چونکہ یہ فعل سے مشابہ ہے اس پہ بھی۔ سوال: صیغہ جمع مؤنث سالم کو اگر کسی کا علم قرار دے دیا جائے، صیغہ جمع مؤنث سالم کو اگر کسی کا علم قرار دے دیا جائے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا، پھر بھی حالت جر میں اس پر بجائے فتحہ کسرہ آتا ہے، تو یہ حکم درست نہ ہوا کہ غیر منصرف کا اعراب حالت جر میں فتح ہوتا ہے۔ جواب: فتح عام ہے، حقیقتاً ہو یا حکماً، صورت مذکورہ میں جر حکماً فتح ہے۔ اب پھر ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ غیر منصرف میں جر کو بجائے نصب تابع رفع کیوں نہیں کیا؟ جواب: جر اور رفع میں تباین ہے، کیونکہ جر علامت فضلہ ہے اور رفع علامت عمدہ، بخلاف نصب کے اس میں اور جر میں تناسب ہے کہ دونوں علامت فضلہ ہیں، اسی تناسب کے پیش نظر جر کو نصب کے تابع کیا گیا۔ جر کو نصب کے تابع کیا گیا۔ اب مصنف فرماتے ہیں: وہ ابو کا و خو کا و حمو کے و ہنو کے و فو کا و ذو مال مضافتاً الی غیر یا المتکلم۔ ابو کا اور خوک اور حموک اور حنوک اور فوک اور ذو مال، ان 6 اسماء کا اعراب غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں واو ہوتا ہے بحالت رفع، اور الف بحالت نصب، اور یا بحالت جر۔ ابو کا الاخری۔ ہم کو ضمیر مؤنث حاضر کی جانب مضاف کیا، ابو کا و خو کا، ہمو کا نہیں کہا، ابو کا اخو کا کی طرح، ہمو کا نہیں کہا بلکہ ہمو کے۔ ہم کو ضمیر مؤنث حاضر کی جانب مضاف کیا، اور اب اور اخ وغیرہ کو ضمیر مذکر حاضر کی جانب، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم عورت کے اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جو شوہر کی طرف سے ہو، عورت کے اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جو شوہر کی طرف سے ہو، جیسے شوہر کا باپ، بھائی، بیٹا، لہذا اس کی اضافت
عورت ہی کی جانب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کا اطلاق ان رشتہ داروں پر بھی ہوتا ہے جو عورت کی جانب سے ہوں۔ اب ایک سوال اور سماعت فرمائیے اور اس کا جواب بھی۔ سوال یہ ہے کہ اب، اخ، ہم، ہن ناقص واوی ہیں۔ ابن، اخن، ہمن، ہنن یہ ناقص واوی ہیں، کیونکہ اصل میں ابون، اخون، ہمون، ہنون برابر فعالون تھے۔ اس پہ قرینہ ہے کہ ان کا تثنیہ ابوان، اخوان، ہموان، ہنوان آتا ہے۔ حرکت واو نقل کر کے ماقبل کو دی، واو اور تنوین میں اجتماع ساکنین ہوا۔ واو ساکت ہو کر ابن، اخن، ہمن، ہنن رہ گئے۔ بروقت اضافت واو لوٹ آتا ہے، کیونکہ اجتماع ساکنین نہیں ہوتا کہ اضافت معنی تنوین ہے، اور فو اجوف واوی ہے کہ اصل میں فوہون تھا۔ وہیں قرینہ کہ اس کی جمع افوا آتی ہے۔ ہاں بخلاف قیاس حذف ہو گئی، فو رہ گیا۔ اور بروقت انقطاع اضافت واو کو میم سے بدل کر فم کہتے ہیں، اور ذو لفیف مقرون اصل میں ذو تھا۔ ایک واو تخفیفاً بخلاف قیاس حذف ہوا تو ذو رہ گیا۔ قذافی جامل غمز دریافت طلب امر یہ ہے کہ ناقص واوی کو اجوف اور لفیف پر مقدم کیوں ذکر کیا؟ ناقص واوی کو اجوف اور لفیف پر مقدم کیوں ذکر کیا؟ جواب، ناقص بنسبت اجوف اور لفیف اکثر ہے۔ والعزت للتکاثر، اور عزت تکاثر کے لیے۔ پھر سوال ہوا، ذو کو ضمیر کی طرف مضاف کیوں نہیں کیا صاحب؟ ابو کا، اخو کا، ہمو کی، بہنو کا ضمیر طرف مضاف ہے، آیا جب فو کا، لیکن جب ذو کی بات آئی تو ذو کا نہیں کہا، ذو مال نہیں کہا، ضمیر طرف مضاف نہیں۔ تو سوال، ذو کو ضمیر کی طرف مضاف کیوں نہیں کیا جیسے اس کے علاوہ ضمیر طرف مضاف ہے؟ جواب، ذو میں ذو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس کے توسط سے اسم جنس کو کسی کی صفت قرار دیں۔ ذو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس کے توسط سے اسم جنس کو کسی کی صفت قرار دیں، لہذا اس کا مضاف الیہ ہمیشہ اسم جنس ہوتا ہے۔ اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس کے توسط سے اسم جنس کو صفت قرار دیں، اس کے توسط سے اسم جنس کو کسی کی صفت قرار دیں، لہذا اس کا مضاف الیہ ہمیشہ اسم جنس ہوتا ہے، اور ضمائر اسم جنس نہیں کہ وہ معرفہ ہوتی ہیں، اس لیے ضمیر کی طرف مضاف نہیں کیا گیا، ضمیر کی طرف مضاف نہیں کیا گیا۔ اب فرماتے ہیں، مضافتاً الی غیر یا المتکلم، مضافتاً الی غیر یا المتکلم اگر سرے سے مضاف ہی نہ ہو تو تینوں احوال میں ان کا اعراب بحرکات ثلاثہ لفظی ہوتا ہے، جیسے جانی ابن، ورأیت ابن، ومررت بابن، بحرکات ثلاثہ لفظی ہوتا ہے۔ اور اگر مضاف تو ہوں مگر یا متکلم کی جانب تو تینوں احوال میں ان کا اعراب بحرکات ثلاثہ تقدیری ہوگا، جیسے جانی ابی، رأیت ابی، مررت بابی۔ غیر یا متکلم عام ہے
کہ اسم ظاہر ہو یا ضمیر غائب یا ضمیر حاضر یا ضمیر جمع متکلم، ان چاروں صورتوں میں وہی اعراب ہوگا جو متن میں مذکور ہے۔